صاحب الزمان الغوث الامان یا صاحب الزمان الغوث الامان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کو امام حسن مجتبیٰ کی ولادت بسعادت بہت بہت مبارک ہو. اور آج کوئی اور ٹاپک ہو ہی کیسے سکتا ہے سوائے اس کے کہ ہم امام حسن علیہ السلام کی سیرت پہ بات کریں، وہ جو کہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جو کہ جنت کے جوانوں کے سرداروں. میں جوانوں پہ اس لیے زیادہ زور دوں گی کیونکہ ہماری ساری ایپیسوڈز بیسیکلی ہیں ہی جوانوں کے لیے، یوتھ پہ بات ہو رہی ہے. تو آج ہم بات کریں گے کہ امام حسن علیہ السلام کی جوانی کیسی تھی. جب وہ جوان تھے تو ان کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیسا تھا، جب وہ جوان تھے تو ان کی جوانی میں عبادت کیسی تھی، اور وہ کتنے جنرس تھے، جو ان کی ٹریٹی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے پیس لونگ تھے. تو ان سارے ایسپیکٹس پہ آج بات کریں گے. اور آج بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح راضیہ باجی موجود ہیں ایران سے. السلام علیکم راضیہ باجی، عید مبارک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی بہت بہت انشاءاللہ عید سبت اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو. بالکل، بہت بہت شکریہ. تو آج آپ بتائیے کہ امام حسن علیہ السلام آج کل کے جوانوں کو، اتنے 100 سال گزر گئے اس کے باوجود بھی کس طرح سے انسپائر کر سکتے. جی مجھے تو لگتا ہے دن بدن زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ دیکھیے نا یہ جو زمانہ ہے نا آخری، یہ عقل والوں کا زمانہ ہے. پتہ ہے قرآن میں بہت سی ایسی آیتیں ہیں جو عقل سے ریلیٹڈ ہے، تو تھنکرز کے لیے ہے. تو باقاعدہ حدیث میں ہے کہ یہ آخری زمانے کے جوانوں کے لیے ہے، کیونکہ وہ زیادہ سوچیں گے، فکر کریں گے. تو آج کل جتنا ہم کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اپنے آقا، اپنے مولا کی ان اچھائیوں کو، آئی تھنک پہلے زمانے کے شاید لوگ نہ کر سکے. اس لیے ہمیں بہت بہت پازیٹیو رہنا ہے. اور آپ دیکھیے جس طرح شعبان کی 15 کو ولادت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، وہ پیک ہے 15، نصف ماہ، آدھا مہینہ. اسی طرح ہم سب یہ احساس کرتے ہیں کہ آدھا رمضان جو ہے وہ گزر چکا ہے. نیمہ رمضان المبارک، اور رمضان المبارک کی اتنی عبادتوں کے بعد پروردگار عالم نے ہمیں توسل کے لیے ایک اتنا پیارا نور دیا ہے جن کا لقب ہے یوسف آلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں کریم آل رسول کہتے ہیں. یعنی اتنے حسین، اتنے پیارے، اتنے مہربان کہ آل رسول میں کرم میں ان کو یہ لقب ملا کہ وہ کریم اہل بیت، کریم آل رسول ہے. اور حسن اتنا زیادہ کہ آپ کو یوسف کا لقب مل گیا. کہتے ہیں آپ کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ خود بخود سب کے سب، خاص طور پر آپ جب بالکل اپنی یوتھ ایج میں تھے تو اتنے دل ربا، یہ باقاعدہ ہسٹری کے الفاظ ہیں، احادیث کے الفاظ ہیں کہ لوگ آٹومیٹکلی اٹریکٹ ہوتے تھے آپ کو دیکھ کر بھی، ظاہر کو بھی، باطن کو بھی. اور باقاعدہ یہ لکھا گیا ہے کہ ما بلغ من الشرف بعد رسول اللہ ما بلغ الحسن المجتبی علیہ السلام. کہتے ہیں وہ جو اٹریکشن حضرت امام حسن علیہ السلام کو حاصل تھی نبی اور علی علیہ السلام کے بعد کسی اور کو نہیں تھی. کانا یبسط اللہ فی باب دارہ. کہتے ہیں باقاعدہ لوگ جو ہے آپ کے گھر کے باہر جو ہے وہ ایک بساط بچھا دیتے تھے تاکہ آپ آ کے وہاں تشریف فرما ہو. اور کہتے ہیں پھر گلی جو ہے وہ بند ہو جاتی تھی، لوگ اسی طرح دیکھتے رہ جاتے تھے. یعنی لوگ وہیں پر میخکوب ہو جانا، یعنی بالکل ہی سٹل ہو جاتے تھے آپ کی حسین اداؤں کو دیکھ کر. کیونکہ آپ کا یہ ایک بہت ہی بڑا یعنی اعزاز ہے کہ آپ اپنے نام کو ٹرولی ریپرزینٹ کرتے تھے. یعنی حسن ہے نا، حسن ہے نا، تو حسن ہی حسن ہی حسن. حسن یعنی جمال الہی کا وہ کامل اور پرفیکٹ مینیفیسٹیشن کرنے والا نور امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے. یہ دیکھیں یہ نام عرشی نام ہے نا، یعنی زمین کا نام نہیں ہے، آسمانی نام ہے. اٹس ایزی ٹو پروناؤنس ٹو سے امام حسن مجتبی علیہ السلام.
لیکن اٹس ٹرولی ٹرولی اتنا ہمارے لیے عمیق. مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ایک نجس لباس کو ایک پاک و طیب و طاہر کسی دریا میں نہر میں آپ ڈال کے اس کو دھو ڈالیں. ایسا لگتا ہے جب ہم توسل کرتے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کا رویہ، آپ کا حسن جو ہے وہ تعلقات میں، رشتوں میں اللہ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اتنا پیارا، اتنا حسین. لکھا ہے کہ جب بھی ڈیفینیٹلی نہ صرف این جوانی میں بلکہ نوجوانی میں ہی آپ جب بھی پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنو، تو امام حسن مجتبیٰ کی عادت تھی، آپ فرماتے تھے لبیک یا اللہ، لبیک یا اللہ. مینس اللہ از calling upon me. اللہ مجھے پکار رہے ہیں. میرے پاس کتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ سے کہہ رہا ہے مثلا رازیہ listen to me because you have that faith within your heart. You are the inshallah true believer. تم حقیقی ایمان والی ہو یا ایھا الذین آمنو. تو آپ لبیک لبیک کہتے تھے. اس لیے انشاءاللہ ایسے یہ مہینہ بھی رمضان المبارک کا ہے، ہماری کانوں میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حسین سی تلاوت کی آواز گونجے اور ہم تلاوت کرتے ہوئے مولا کو یاد کریں، اور آج ایک پیارا سا کوئی سورہ پڑھ کے اپنے آقا، اپنے مولا کا اس کا تحفہ دیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو سورہ کہف سے بہت پیار تھا. ہیو یو ہرڈ اباؤٹ اٹ؟ جی ہے نا، عجیب بات ہے نا. اچھا مجھے بڑا عجیب لگتا ہے امام حسن علیہ السلام کو سورہ کہف، امام حسین علیہ السلام نے بھی شہادت کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کی. دیکھیے دونوں بھائیوں کا فیوریٹ سورہ سورہ کہف، ٹھیک ہے. اور شب جمعہ خاص طور پر سورہ کہف کا بہت زیادہ کہا گیا ہے. تو اور الحمدللہ یوٹیوب پر موجود ہے. ریسنٹلی ہی میں نے سورہ کہف پر بھی کیا تھا، بہت مزے کا ہے. یعنی آپ یہ نہ سوچے بورنگ ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا، نہیں، میں اپنے پیارے پیارے جوانوں سے کہوں گی. اور آپ لوگ اتنا پیارا پیارا سن بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، اتنے اچھے اچھے فیڈ بیک، مجھے بڑے زبردست فیڈ بیک مل رہے ہیں. میں خود حیران ہو رہی ہوں کہ باقاعدہ لٹرلی سب جو ہے نا بیک ٹو بیسک لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا اور اتنا اچھا لگ رہا ہے، اور ہمیں اور زیادہ کلثوم جان کے ساتھ سیشنز کرنے انشاءاللہ. تو اتنی تاکید ہے. تو تمام انبیاء کی زحمت کا صلہ ہم قرآن کی تلاوت اور سمجھ کے کر سکتے. پتہ ہے نا آپ کو، کیونکہ تمام جو ڈیوائن بکس تھی اور نبیوں نے جو محنت کی ہمارے لیے، کتنی محنت کی ہے. میں تو کبھی کبھی پتہ ہے کلثوم جان بیٹھ کے یاد کرتے ہوئے پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی حضرت ایوب علیہ السلام سے، حضرت الیاس سے، حضرت ادریس سے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے. اتنا ہم ان کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جن کو 136 ٹائمز قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے. So sometimes literally I wanna visit them, I wanna see them, I wanna do زیارت of them، کیونکہ اتنا اچھا لگتا ہے. ہم رہتے اس زمین پر ہیں لیکن قرآن کی وجہ سے لگتا ہے ہم بھی حسین ہو جاتے ہیں، کیونکہ حسینوں کا ہم ذکر کرتے ہیں. اور دوسری جو بہت پیاری بات ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، وہ ہے وضو. بہت مشہور ہے نا کہ آپ جب وضو کر رہے ہوتے تھے نا، ویسے تو آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت، حسین، مسکراتا ہوا. آپ کی اس حدیث کو آپ تحفتاً یاد رکھیں کہ ان احسن الحسن الخلق الحسن. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حسین ترین اعمال میں سب سے حسین ترین عمل یہ ہے کہ آپ کا اخلاق سب سے زیادہ حسین ہو. ٹھیک ہے. اور جب بھی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو تو یہ دعا کرو، اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی. امام حسن مجتبیٰ کا واسطہ کچھ تو ہم لوگ ہلیں، ذرا سا جاگے اٹھیں، حسین بنے. ظاہری حسن پر صرف اکتفا نہ کریں. میں تو اکثر کہتی ہوں دس دنیا از سو ٹائنی. We as a human being, as a representative of Allah تبارک و تعالی, we deserve more. یعنی یہ کافی نہیں ہے، ہمیں حسن ظاہری کافی نہیں ہے، ہمیں حسن باطنی بھی چاہیے. صرف اس پر خوش نہ ہو جاؤ. ایم ہائی، اونچا 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 سوچو. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ جب آئینہ دیکھو تو کہو بار الہ، جس طرح تو نے اس جسمانی چہرے کو ایک
کامل خلقت دی ہے, اس قابل بنایا ہے کہ میں اس کو دیکھ سکتی ہوں. ہم سب کو آئینہ پسند ہے نا, اور پتہ ہے حدیث میں بائی دا وے, تو جتنا بھی وقت جوان آئینے کے سامنے گزارے وہ وقت عبادت ہے, ثواب ہے, اللہ کو پسند ہے. اللہ کہتا ہے کھڑے رہو, دیکھتے رہو, انجوائے کرو, but the condition is you have to connect, by your this physical beauty with your inner beauty. اخلاق, ایمان, اس میں حسن لانے کے بارے میں سوچو, اور یہ ہمیں سکھایا ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے. تو آپ کی اس حدیث کو ہم سب نے یاد کر لینا ہے کہ انا, بہت آسان ہے, انا احسن الحسن, ٹھیک ہے, اعمال میں بہترین اعمال ہے, ان میں سب سے اچھا. پتہ ہے آپ کو ماہ مبارک رمضان میں بھی کہا گیا کہ ایک عبادت ہے وہ بہت مظلوم ہے, جس کو لوگ عبادت ہی نہیں سمجھتے, وہ عبادت اچھا اخلاق ہے. ٹھیک ہے, اس کو لسٹ میں ڈالو اپنے, نہیں کو اوکے میں نے نماز شب پڑھ لی, مثلا دعا افتتاح پڑھ لی, ابو حمزہ صومالی پڑھ لی, قرآن پڑھ لیا, یہ بھی اخلاق بھی اچھا رکھ لیا. جیسے ہی ہم بد اخلاق ہوتے ہیں نا, تو ہم جس بینکویٹ اللہ نے جو بچھایا ہوا ہے اور ہمیں گیسٹ بنایا ہوا ہے, ضیافت جسے کہتے ہیں, ضیافت الہی میں رہتے رہتے جیسے بد اخلاق ہوتے ہیں, اللہ کہتے ہیں بائے بائے, چلے جاؤ, اب تم میرے مہمان ہی نہیں ہو, نا. اتنا اہم ہے خوش اخلاقی. اس لیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا, دیکھیں انا یعنی مینس انڈیڈ, یقیناً, انا احسن, احسن یعنی بیسٹ آف دا بیسٹ, سب سے اچھا. انا احسن الحسن, سب سے اچھی بہترین اچھائی کیا ہے, سب سے پیارا ثواب جو ہم نے کمانا ہے ماہ مبارک رمضان میں, وہ کیا ہے, الخلق الحسن. اور حدیث امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ہماری جانیں قربان ہو, پروردگار عالم ہمیں وہ حسن دے دے, ایسا حسن جو ختم ہی نہ ہو, ختم ہی نہ ہو, ابدی ہو, دائمی ہو, اور چہرے حسین امام مجتبیٰ علیہ السلام کی ہم زیارت کر سکیں انشاءاللہ. اچھا, تو آپ کا وضو مجھے بتانا تھا. آپ جب وضو کر رہے ہوتے تھے اتنے مسکراتے, اتنے حسن خلق, لیکن وضو کے وقت ایک دم سے آپ, ایک تو جیسے ہی کہتے نماز کا ٹائم آتا تھا نا, تو پتہ نہیں جیسے آپ کو اتنا, اللہ کرے اس کی ایک جھلک ہم میں آ جائے, کہتے ایک دم سے سب سے ڈسکنیکٹ ہو جانا. اللہ کرے ہم بھی, نمبر 1 ہمیں ڈسکنیکٹ ہونا ہے. جیسے اذان کا وقت قریب آئے ہم نے فوراً وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے, لکھا ہوا نامحرم سے, سب جیسے نامحرم ہے, سب پردیسی ہو گیا, آپ کسی کو نہیں پہچانے. اور کہتے اذان کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے, فوراً دعا کریں اس وقت, اور کھڑے ہو جائیں, وہیں پہ رہے نہیں, سر پہ دوپٹہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ. مجھے تو ہنسی آتی ہے, بیٹھتے کیوں ہیں, صحیح ہے, اٹھنے کا وقت ہے. حیا حیا مینس گیٹ اپ, ہری اپ کا ہے نا, کہ آرام سے اٹھیں, کہ جی ابھی تو میں کہیں ہوں, گھر جا کے پڑھ لوں گی, یہ بھی غلط ہے. نہیں, امام حسن مجتبیٰ کو یاد کریں, آج ہمیں وعدہ کرنا ہے اسی وقت. ایک تو ہمیں فرینڈلی وضو والے سلیوز ہمارے پاس ہونے چاہیے, کپڑے ہونے چاہیے, فرینڈلی وضو والے اسکن ہونے چاہیے, بہت زیادہ تھوپا ہوا نہ ہو کہ وضو ٹوٹ جائے اور ہم کہیں باہر ہیں تو کہ اللہ کون وضو کرے, استیرے ایسی ہے, گھر جا کے پڑھ لیں گے. یہ امام حسن مجتبیٰ کے چاہنے والوں کی سیرت نہیں ہے. میں اکثر سلیوز کے بارے میں کہتی ہوں, جو ہمارے ڈیزائنرز ہیں ان کو بہت زیادہ چاہیے کہ وہ ایسے سلیوز بنائیں جس میں جیسے وہ آپ نے کشمیری یا اس ٹائپ کے دیکھے ہوں گے, یہاں پہ ایک ہول ہوتا ہے, یہاں سے ٹائٹ ہوتا ہے, تو وہ پیچھے سے یوں کر کے وضو کے لیے نکالتے ہیں, ایسے اسٹائلش بڑے مزے کی بھی نکل جاتے ہیں. وضو فرینڈلی ہمارے پاس ایسے ساکسز ہوتے ہیں, پوری دنیا میں ملتے ہوں گے انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے سلیوز بھی, ایکسٹینشنز بھی اس طرح کے ہوں کہ وضو کرنا بہت زیادہ انشاءاللہ آسان ہو. تو امام وضو سے ہی, جیسے نماز کا وقت آتا تھا نا, آپ اگر امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ بیٹھے ہیں فار ایگزامپل, تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے اچھا یہ کوئی اسپیشل ٹائم ہے, اور پھر فوراً آپ وضو کریں. وضو کرتے ہوئے جب لوگ دیکھتے تھے کہتے تھے ہیں یہ بندہ بالکل ہی بدل گیا, واٹ ہیپن ٹو ہم, پیار بھی ہے, عشق بھی ہے, محبت ہے, ایک خوشی ہے اللہ سے ملنے کی, لیکن ساتھ ساتھ ایک بہت آؤٹ آف ریسپیکٹ ایک خوف بھی ہے. اور میں تھوڑا سا, آپ اجازت دیں گے تھوڑا سا وضو کے بارے میں بولوں؟
جی میں ساتھ ساتھ جناب سیدہ نفیسہ کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی. مجھے ان کی وضو کی کہانیاں بھی بہت پسند ہے کیونکہ آپ پوتی ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی. آپ کا حرم قاہرہ میں ایجپٹ میں موجود ہے, لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے. سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا, بیوٹیفل, امام صادق علیہ السلام کی بہو ہیں اور امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہیں. تو آپ کے وضو کے بارے میں بھی ہے. دیکھیں امام حسن کو چاہنے والی ہیں سیدہ نفیسہ, اور ہم خواتین کے لیے بہت بڑا رول ماڈل کہ کہتے ہیں آپ علم میں بھی, ایمان میں بھی, عبادت میں بھی بیلنس, بالکل ماڈریشن کے ساتھ چلنے والی. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا, کچھ بہت زیادہ جب اکیڈمکلی بہت زیادہ آپ انوالو ہو جاتے, بزی ہو جاتے, تو عبادت تھوڑی کم ہو جاتی ہے, یا پھر آپ بہت زیادہ عبادت کرتے ہو تو علم تھوڑا کم ہو جاتا ہے. نہیں, ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھنا. اور جناب سیدہ نفیسہ کے بارے میں ہے کہ آپ کے وضو کے پانی سے یہودی بچیاں کچھ بیمار تھی, نابینا تھی, وہ بینا ہو جاتی تھی. یعنی شفا شفا شفا. کہتے ہیں رود نیل جو وہاں کا جو رود نہر ہے اس کا پانی خشک ہونے لگا تھا, تو جناب نفیسہ کے اسکارف کا ایک حصہ اس میں پھینکا تو ایک دم سے پانی جاری ہوا. آپ کیا اتنے معجزات کرامات آپ کے بتائے گئے ہیں کہ کہتے ہیں 6000 ٹائمز 7 ایئرز آپ ایجپٹ میں رہی ہیں, اس میں آپ نے 6000 ٹائمز قرآن کو کمپلیٹ کیا, پڑھا, اور آپ کی تمنا یہ تھی کہ میں روزے کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جاؤں. ہماری بھی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ میں کیسے اللہ سے ملوں گی, ٹھیک ہے, کس حالت میں ملوں گی. جیسے امام علی علیہ السلام کہتے تھے نا, میرا پیٹ خالی ہو اور میں اللہ سے ملوں. آپ افطاری سحری کم کھاتے تھے, ماہ رمضان میں ہم یاد کریں گے اپنے آقا کو. تو جناب نفیسہ خاتون بھی یہی کہتی تھی, اور آپ کی زبان پر سورہ انعام کی آیت تھی, لکھا ہوا ہے, اور وہ آیت پڑھتے پڑھتے روزے کی حالت میں آپ دنیا میں گئی. دیکھیے ہم لوگ سمجھتے ہیں نا, مثلا شادی کا دن ایک بہت بڑا دن ہے, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہاں پر ہو یہ شادی, ہماری نئی زندگی کا آغاز کب ہو, کہاں ہو, کیسے ہو, کس جگہ ہو, کیسے میں نے کپڑے پہنے ہو, اس کو کیپچر کیا جائے, یہ وہ. جبکہ سب سے بڑا دن ہماری زندگی کا وہ دن ہے جس دن ہم شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس چھوٹی سی دنیا سے اس بڑے, یعنی ہمارا ری برتھ جو ہے نا. تو ادھر ہم کیسے انٹر ہوں, کس لگژری اور پروٹوکول اور کس اہتمام کے ساتھ. جو الہی لوگ ہیں, جو حسنی لوگ ہیں, ان کو اس کی فکر ہوتی ہے. امام حسن مجتبیٰ ہمیں یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں لینے میری ماں حضرت زہرا آئیں گی, حضرت خدیجۃ الکبریٰ آئیں گی, تو کیا وہ خوشبو ہے, ان کی طرح بننے کی کوشش کرو. تو وہ لینے آئیں گے تو اس کا اہتمام ہم کریں نا, اتنے پیارے پیارے بن کے جائیں. تو جناب سیدہ نفیسہ کا مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ جو تمنا, جو آرزو تھی, ہمیں بھی کاش پتا ہو. پتہ ہے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ کب کہاں کیسے مریں گے. کتنی بڑی بات ہے نا. یعنی میں تو کہتی ہوں سب سے زیادہ ماڈرن وہ ہے, سب سے زیادہ ایڈوانس وہ ہے جس کو یہ پتا ہے کہ میرا جو ایکچوئل لائف, جو ایٹرنل لائف ہے وہ کیسی ہوگی. نہ کہ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا 2 دن یہاں رہ رہی ہوں, اصل تو میرا گھر وہاں ہے, وہاں کی مجھے فکر ہے, تو وہاں میں نے سارا بنایا. تو سب کہیں گے یہ کتنا عقل مند ہے, وہاں کی فکر کر رہا ہے, یہاں کی نہیں کر رہا. تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے وضو میں تھوڑی جان لے کر آئیں. وضو کا میں جلدی سے بتا دوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ وضو کر رہے ہو نا, تو وضو کو صرف جسمانی نہ بنائیں, روحانی بھی بنائیں, ٹھیک ہے. روحانی وضو کرے, عرفانی وضو کرے, باطنی وضو کرے. باطنی وضو میں میں صرف ایک دعا آپ کو یہ 2 بتاؤں گی, ضروری نہیں آپ سب پڑھیں, آپ شروع کریں اس سے, بسم اللہ اس سے کریں. کہ جب آپ جلدی میں ہیں, آپ جیسے یونیورسٹی میں ہو, آپ کام پر ہو, جاب پر ہو, ٹائم کم ہے, تو آپ ضروری نہیں ہے ہاتھ دھوئیں, آپ صرف چہرہ دھو لیں, چہرے سے شروع کریں. چاہیے واجب یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو آپ کے اللہم, یہ تو سب کو پتا ہے, اللہم بیض کہتے ہیں سفید کو, بیض حسین کو, بیض, اللہم بیض, بار الہ حسین بنا دے. بیض کس چیز کو حسین بنا دے؟ وجہی, میرے چہرے کو. تو جیسے جیسے پانی سے چہرہ جسم دھل رہا ہے, اندر سے گناہ بھی دھل رہے ہوتے ہیں. اللہم بیض وجہی, ٹھیک ہے, بس اتنا کہتے ہیں, اللہم بیض وجہی, دیٹس اٹ. پھر جب آپ رائٹ ہینڈ پہ پانی ڈالو تو کہو اللہم اعطنی کتابی بیمینی, یا اردو میں کہہ دو بار الہ مجھے جو گڈ ڈوئرز ہیں, نیک کام کرنے والے ہیں,
ان میں سے بنا, کیونکہ رائٹ ہینڈ والے یعنی جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی آج میں زبردست حسن 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 کروں اور خلق حسن مجھے دے دے, امام حسن کو میں خوش کروں. اللہم لا توتنی کتاب بیمینی, میں برے کام نہ کروں, آج مجھ سے غیبت نہ ہو جائے, مجھ سے بے حیائی نہ ہو جائے, آج میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کروں, اس کے لیے دعا کریں. پھر اللہم غشنی برحمتک و برکاتک, بار الہ, کیونکہ اوپر سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے, خدایا رحمتوں کی بارش کر دے, یعنی جو نیگیٹو تھاٹس ہیں ان سب کو ہٹا دے. پھر اللہم ثبتنی علی الصراط, بس اتنا بے شک چھوٹا سا آپ کہہ دے, بار الہ اس جہاں سب ڈر رہے ہوں گے مجھے فرم رکھنا. That's it. تو ساری آپ کو اتنا ہیڈ ٹو ٹو, لیفٹ رائٹ, یا آپ نے ہر 4 کے 4 جو ہے ڈائریکشن سے اپنے آپ کو سیو کر لیا تمام نیگیٹیوٹی سے, اور آپ پہ نور ہی نور ہی نور ہی اتر رہا ہے. اب آپ جا رہے ہو اللہ کے پاس, اب دیکھو مزہ, کیا مزہ ہے نماز پڑھنے کا, ہے نا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اور واقعی آج تو میں کہوں گی کہ جشن ہو گیا ہے, اور جو ہمارے ویورز ہیں میں ان کو یہی کہوں گی کہ ڈو سبسکرائب چینل, اور اگر آپ کے کوئی بھی کویشچنز ہیں تو وہ پلیز ہمیں سینڈ کریں, ہم انشاءاللہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں ان کے جتنے بھی آپ کے کویشچنز ہیں ان سب کو آنسر کریں گے. تو تب تک کے لیے اپنا سب خیال رکھیں, خدا حافظ. یا صاحب الزمان الغوث الامان, یا صاحب الزمان الغوث الامان.